الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا بندے عالی تیرے درنا سواری کوئی نہیں خالی خدا بندہ تو میں ستار غفار میرا بندہ سر افکندا شرمسار گناہ میرے جگر ہمت ہزاراں مگر رحمت تیری بے شمار بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دوستو اور بزرگو سالانہ روحانی
عظیم الشان نورانی کی تمام ہے جامع مسجد نور نواب شاہ میں عصر سابق اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائیں، میری اور آپ کی ملاقات کو بھی قبول و مقبول فرمائیں، ہم سب کی بخشش و نجات کا اس کو ذریعہ بنا دیں، جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا دیں۔ میرے دوستو، دعا کا معنی ہے مانگنا، مانگنے کو دعا عربی کا لفظ ہے، ترجمہ ہے مانگنا۔ اب مانگنے کے کئی طریقے ہیں، اگر ایک ہاتھ نظر آئے وہ بھی مانگنے والا ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ مالک سے نہیں مانگ رہا، یہ مخلوق سے مانگ رہا ہے۔ اگر ہمیں دونوں ہاتھ نظر آ جائیں تو پھر سمجھ جاتے ہیں یہ مخلوق سے نہیں مانگ رہا بلکہ یہ خالق سے مانگ رہا۔ باب الدعا جنت کا وہ دروازہ ہے کہ جب سے میرے مالک نے کھولا ہے کبھی بند ہی نہیں کیا، کھلا ہی رکھا ہے، دو دروازے نہیں بنائے، مانگنے والوں کے لیے ایک ہی دروازہ ہے۔ دن میں مانگو، رات میں مانگو، چلتے مانگو، بیٹھتے مانگو، لیٹتے مانگو، ایک ہی در ہے۔ انبیاء نے مانگا تو یہی در، امتوں نے مانگا تو یہی در، ولیوں نے مانگا تو یہی در، مرنے کے بعد بھی اگر کوئی مانگے گا تو اسی در سے ہی مانگے گا۔ یہ در نہ یہاں بند ہوگا نہ آخرت میں بند ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں باب الدعا، اللہ نے یہ کرم کا دروازہ کھولا ہے۔ اب دعا جو ہے یہ الفاظ کی محتاج نہیں ہے، کبھی کبھی دعا دل کو چیر کے عرش اولا تک چلی جاتی ہے، کبھی دعا آنسوں کی شکل میں بہہ جاتی ہے، بندے بتانا چاہتے ہیں بتا نہیں سکتے ہیں لیکن رب سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کے رونے کی ہر بات کو سمجھ جاتی ہے کہ بچہ روئے تو ماں کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رویا ہے، ہو سکتا ہے بھوک لگی اور دودھ پلا دیتی ہے، پھر بچہ روئے تو سمجھتی ہے، کوشش کرتی ہے، نیند آئی ہوگی پھر چپکی لگا کے سلا دیتی ہے، پھر بچہ روئے تو ماں توجہ کرتی ہے کہ اب کیوں رویا ہے، ہو سکتا ہے تقاضا ہو، تقاضا کرا دیتی ہے، پھر بچہ روئے تو سوچتی ہے کہ شاید پیٹ میں درد ہوگا، پھر وہ گھٹی لگا دیتی ہے۔ یعنی بچہ صرف روتا جاتا ہے، ماں اس کے رونے کو سمجھتی جاتی ہے۔ اسی طرح رب بھی اپنے بندے کے رونے کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بندہ اب کیوں رویا ہے، دنیا مسکراتی پھر رہی ہے، میرا بندہ بیٹھا رو رہا ہے۔ اللہ بندے کے رونے کو سمجھ جاتا ہے۔ کوئی دعا جو ہے وہ الفاظ سے ہے، کوئی ندا سے ہے، کوئی خاموشی سے ہے، کوئی دعا ایسی ہے کہ آنسو سے، کوئی دعا ایسی ہے کہ جھولی پھیلا کے مانگی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے۔ رب سب کی سنتے ہیں، عربی میں دعا مانگو تب بھی سمجھ جاتے ہیں، سندھی میں، اردو میں، پنجابی میں، سرائے دنیا کی ہزاروں زبانیں ہیں، جس زبان میں مانگو اللہ سب بولیاں سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اپنے مالک سے کہ میرے مولا یہ تو بتائیں کہ سب سے پہلی صدا آپ کے اس عظیم دروازے پہ کس نے لگائی؟ فرمایا میرے پہلے بندے نے، پہلے انسان نے لگائی، سیدنا ابونا آدم علیہ السلام نے لگائی تھی۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پہلے انسان آدم نے دعا مانگی، اللہ نے رد نہیں فرمائی، قبول فرما لی، قبول بھی ایسی کر لی، فرما دیا پھر آدم قیامت تک تیری اولاد میں سے جو بھی یہاں آئے گا، اس میدان میں آئے گا، ایمان کی حالت میں آئے گا، جو سوال کرے گا میرا عطا کر
فرمایا تیرے سوال میں دیر ہے، ہماری عطا میں کوئی دیر نہیں ہے، مانگنا تیرا کام ہے، جھولیاں بھر دینا ہمارا کام ہے۔ ہم تو اپنی ضرورت کا سوال کر دیتی ہیں، لیکن رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق جھولیاں بھر دیتی ہیں۔ فرمایا میرا بندہ جہاں بھی موجود ہے سوال کر لے، میں رب عطا کروں گا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ۔ فرمایا میرا بیٹا عبداللہ ابن مسعود سے آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو ایک اللہ سے کرنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو ایک اللہ سے مانگنا۔ اسی لیے نماز میں ہر رکعت میں آگے کیا کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میری اس عبادت کا مقصد فقط تیری رضا ہے، میں اس عبادت کے ذریعے تیرا قرب بھی چاہتا ہوں، تیرا دیدار بھی چاہتا ہوں۔ اللہ جب عبادت تیرے لیے پھر مدد بھی تیرے سے مانگوں گا۔ جب یہاں اللہ سے وعدہ کر جاتی ہے پھر وہاں جا کے بھی سوال کراتی ہے کہ کچھ ہماری تم کی مدد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا مدد کریں گے، وہ تو ہماری رحمت کی انتظار میں سوئے پڑے ہیں۔ فرمایا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو اسی مددگار اللہ سے مانگو۔ مدد کیسے فرماتی ہے؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف بھی کر دیں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش بھی برسا دیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اب اللہ کی مدد دیکھیں، فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اپنے تمہیں مال میں بھی مددگار بنیں گے، اولاد میں بھی بنیں گے، رزق عطا کریں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسا رزق دیتے جائیں گے جس کا نہ یہاں پوچھیں گے نہ وہاں پوچھیں گے۔ فرمایا يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں ایسی مدد کریں گے کہ تمہارے تصور سے باہر ہو جائے گی۔ تم الٹا کرو گے اللہ سیدھے ہاتھ سے عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ نے تیری مدد کر دی ہے۔ بیٹا ملا اللہ کی مدد، اولاد ملی اللہ کی مدد، نیک بن گئی اللہ کی مدد ہے، گھر مل گیا اللہ کی مدد ہے، عقل مل گیا اللہ کی مدد ہے، روزی روٹی مل گئی اللہ کی مدد ہے، عزت و مقام و پہچان مل گئی یہ بھی اللہ کی مدد ہے، نماز پڑھنا نصیب ہوا اللہ کی مدد ہے، روزہ رکھنا نصیب ہوا اللہ کی مدد ہے، حج کرنا نصیب ہوا یہ بھی اللہ کی مدد ہے، سچ بولنا نصیب ہوا، حلال کھانا نصیب ہوا، نکاح کرنا نصیب ہوا، سب میری اللہ کی مدد ہے۔ فرمایا يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، رزق نہیں ہے رزق دیں گے، برکت بھی ڈال دیں گے، اور اولاد نہیں ہے اولاد بھی دیں گے، بیٹا دیں گے، نیک بنا دیں گے، جنت کے ذریعہ بنا دیں گے۔ فرمایا وَبَنِينَ، اولاد بیٹا بیٹی عطا کر دیں گے۔ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، پانچواں فائدہ دیکھو استغفار کا، استغفار بھی دعا ہے، اللہ نے سارے دین کو دعا بنا رکھا ہے۔
سارے دین میں جدھر دیکھو دعا ہے، فرمایا بیت الخلا میں جاؤ دعا، باہر نکلو دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، بستر پہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، سیری کی دعا، افطاری کی دعا، چاند پہلی کا دیکھو دعا، فرمایا جمعہ کے دن دعا، سیری کے وقت دعا، فرمایا عیدین کے وقت دعا، جنازے کے اندر دعا، قبرستان میں جاؤ دعا، کعبے میں جاؤ دعا، شیشے آئینے میں چہرہ دیکھو دعا، دودھ پینے کی دعا، لباس لیا کپڑا بدلنے کی دعا، سارا دین تو اللہ نے دعا بنا دیا ہے۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا آپ کے رب نے وعدہ دے رکھا ہے کہ میرا بندہ تمہارے در سے نا امید ہوتا کیوں ہے؟ ہم نے جو وعدہ کر دیا کہ مانگتا جائے گا، ہم قبول کرتے جائیں گے، عطا کرتے جائیں گے۔ یہ نا امید کون کرتا ہے؟ شیطان، ابلیس نا امید کرتا ہے، رب امید دلوا رہی ہے، بلکہ اللہ نے وعدہ دے دیا، ابلیس نے نا امید کر دیا کہ میری تو اب سنی بھی نہیں جاتی، مدتیں گزر گئی، مانگتا ہوں اللہ بیٹا دے، مجھے نہیں ملتا، اللہ مال و دولت دے، نہیں ملتی۔ بھئی جو چیز ملی ہوئی ہے اس کی تو قدر کرو، جو نہیں ملی نا، جو ملی ہوئی ہے اس کی تو قدر کرو۔ اللہ نے بولنے والی زبان دے رکھی ہے، قدر کرو، آنکھ ملی ہوئی ہے دیکھنے والی، کبھی اندھوں کو جا کے دیکھو تو صحیح، ان نابینوں سے پوچھو کہ دنیا دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کے الفاظ نہیں دیکھ سکتے، ایک نعمت نہیں ہے آنکھ کے اندر، ہزار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ فرمایا اس کا شکر تو ادا کرو جو اللہ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، بولنے والی زبان دے رکھی ہے، سننے والے کان دے رکھی ہے، سوچنے والا پڑھنے والا دماغ و دل دے رکھا ہے۔ پھر اللہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ساری زندگی گزار دی، اتنی بڑا عالم جوتا کبھی ننگے پاؤں رہتے ہیں، غریب آدمی تھے۔ دعا مانگتے رہے، اللہ جوتے کا سوال ہے، ایک دن دعا مانگی، سالوں دعا مانگی، اللہ جوتے کا سوال ہے، جوتا نہیں ملا، ایک دن اللہ سے شکوہ کر دیا، اللہ میں نے آپ سے جوتا مانگا تھا کہ آپ کی اتنی بڑی خدائی میں جوتا مجھے نہیں نصیب ہوگا پہننا، گلا کر دیا۔ راستے میں دیکھا ایک بندہ ہے، کبھی ٹھہرتا ہے کبھی گر پڑتا ہے، ٹھہر بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، توجہ سے دیکھا تو اس بیچارے کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سجدے میں گر گئے، عرض کرنے لگے مولا اب میں کبھی تیرے سے پاؤں جوتے کا سوال بھی نہیں کروں گا، شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھی ہے، میں چل تو رہا ہوں آرام سے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کر دی، اللہ میری کوئی ادا پسند ہو تو بتا دے، اور میں میرا کریم، ہم نبی اس کو بناتے ہیں جس کی ہر ادا ہمیں پسند ہوتی ہے، یہ کیا کہہ دیا کوئی پسند ہو؟ نہیں اللہ کوئی خاص ادا جو پسند ہو۔ فرمایا ہاں میرا کریم، جب تیری جوتی ٹوٹ جاتی ہے تو میرے سے سوال کرتا ہے، میں رب بڑا خوش ہو جاتا ہوں کہ دیکھو میرے کریم کو یقین ہے کہ جوتے کا انتظام بھی میں رب ہی کر سکتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ ایسا یقین رکھو جیسے بچہ ماں باپ کے ساتھ یقین رکھتا ہے۔ قدرت کی بات ہے، رب کو اس امت کے ساتھ اتنی پیار ہے جیسے کسی ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے اور اولاد کو ماں باپ سے ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی امت کا تذکرہ یوں نہیں کیا، جس بھی امت سے اللہ نے حوالہ دیا، آل عمران کہا، بنو اسحاق کہا یا بنی اسرائیل کہا، لیکن جب اس امت کی بات آئی
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے جہاں بھی ہمیں مخاطب کیا تو لفظ ایمان والا استعمال کیا. اللہ نے ایمان والا کہہ دیا. الحمدللہ اعزاز ہے ہمارا. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کے رب نے وعدہ دے رکھا ہے کہ مانگنا تمہارا کام ہے, عطا کرنا ہمارا کام ہے. ہم تھوڑا مانگتے ہیں رب اپنی شان کے مطابق. مدینہ منورہ میں صحابی رسول گھر گئے. کی آواز کہیں کو اچھا کی آواز نہیں کرو اور کو بھی چاہیے ہو اونچی آواز رکھو. مسلسل سفر ہے تو تھکاوٹ کا اثر ہے. میں کہتا ہوں کچھ باتیں کر دوں اور اس کے بعد ٹائم بھی 10 منٹ رہ گئے. فرمایا صحابی رسول گھر میں داخل ہوئے, اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانا ہو تو لے آؤ. صحابی عرض کرنے لگی خاوند سے, فرمانے لگی آج کھانے کو گھر میں موجود کچھ بھی نہیں ہے. صحابی رسول نے وضو فرمایا اور سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے. اللہ سب کو مدینہ دکھا, اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا. اللہ اپنے محبوب کا دیدار بھی نصیب فرما. اتنی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو روز میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں ایک بار بھی ہو جائے مزہ آ جائے گا, کیونکہ آخر اسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام رأى الحق ومن رآنی معی فی الجنہ. جس نے بھی مجھے ایمان کی حالت میں بڑے زندگی میں دیکھا, خواب میں دیکھا, قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا. اللہ میں محبوب کا دیدار بھی نصیب فرما اور محبوب کے شہر مدینے کا دیدار بھی نصیب فرما. تمہیں کیا پتا مدینے کی قدر و عظمت کا, شان و وقار کا. میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے, ایک دن پانی نہیں پیا, کھانا بھی نہیں کھایا. اگلا دن آ گیا, پھر پانی نہیں پیا, کھانا نہیں کھایا. پھر تیسرا دن آ گیا, پانی نہیں پیا, کھانا بھی نہیں کھایا. لوگ جمع ہو گئے, امام صاحب 3 دن ہو گئے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا, پانی بھی نہیں پیا, مہربانی کریں. رونے لگے, کہنے لگے کہ کیسے کھاؤں کیسے پیوں, پھر پیشاب کا تقاضا ہو جائے گا. یہ شہر رسول ہے, دھرتی پاک ہے. ارض المدینہ علی ظہرها برکات. یہ مدینے کی مٹی وہ ہے, دھرتی وہ ہے جس کے اوپر کیا ہے, برکات ہی برکات ہیں. وفی جوفها رحمات. جس کے اندر کیا ہے, رحمت ہی رحمت ہے. تراب المدینہ شفاء. مدینے کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں میرے مالک نے شفا رکھی ہے. جس ہستی نے پہلی مرتبہ مدینے میں قدم رکھا, یوم الذی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول یوم فی المدینہ المنورہ اضاء کل شیء. آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب مدینے کی پاک دھرتی پہ پاؤں رکھا اپنا تو پورا مدینہ روشن و منور ہو گیا. وَيَوْمَ الَّذِي مَاتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَظْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ. جس دن آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, مدینے کی ساری گلیاں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینے میں 40 سال گزارے, 40 سال گزارے. تھوک بھی نہیں ڈالی, جوتا بھی نہیں پہنا, پیشاب بھی نہیں کیا, اور حج بھی نہیں کیا, عمرہ بھی نہیں کیا. کیونکہ تم عیش فی المدینہ ومت فی المدینہ. کچھ جینا بھی
مدینے کا اور بننا بھی مدینے کا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کوشش کرنا میرے مدینے میں آ کے، ورنہ قیامت کے دن میں محمد تمہارا شاہد بھی بنوں گا، شفیع بھی بنوں گا۔ جب آپ باہر سے مدینے کی طرف آنے لگتے، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، خچر پہ اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور فرماتے جلدی کرو مجھے مدینے میں داخل کر دو۔ 70,000 فرشتہ روزانہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی مدینے جانا ہے۔ فرشتے بھی دیوانے مدینے کے، کل مخلوقات بھی دیوانی ہے۔ جا کے دیکھو مدینے کی، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اور اپنے مدینے والے کے ہاتھ سے عطا کیا ہے۔ ہمیں تو رب کی پہچان بھی مدینے والے نے کرائی ہے، ہمیں کیا پتا تھا وہ اللہ ہے۔ خدا آمنہ کے لال نے بتایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور میں اللہ کا کلام ہے۔ آمنہ کے لال نے بتایا یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، بیٹی کا وجود رحمت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کس نے بتایا؟ آمنہ کے لال نے بتایا۔ ہمیں آمنہ کے لال نے سارا دین ہمیں عطا کیا۔ اللہ ہمیں مدینے سے کیا ملا ہے؟ فرمایا تھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں، جہاد کا آغاز ہوا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، رمضان کا روزہ ملا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، اور شراب حرام ہوئی وہ بھی مدینے میں، جمعہ کا حکم ملا مدینے میں، عیدین کا حکم ملا وہ بھی مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، پہلی مسجد بنی اسلام کی مدینے میں، پہلی اذان ملی وہ بھی مدینے میں۔ فرمایا کہ یہ مدینہ ہے کہ جس میں پہلی قبر بنی، جنت البقیع بن گئی مدینے میں۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلے بعد میں ایسے ہو جائے جیسے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ فرمایا جبل اور جبل من جبال الجنہ، جنت کا پہاڑ مدینے میں، وادی عقیق جنت کی مدینے میں۔ پھر میں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ جنت کے والی مدینے میں، خاتون جنت مدینے میں، سیدہ شباب اہل جنہ مدینے میں، میرے آقا کی خوبیاں مدینے میں، میرے آقا کی بنات چاروں مدینے میں، میرے آقا کی 9 ازواج مدینے میں، میرے آقا کے چچا مدینے میں، میرے آقا کے غلام ابو بکر عمر عثمان مدینے میں، میرے نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت مدینے میں، 10,000 نبی کے غلام مدینے میں۔ پھر میں نے کہہ دیا ادھر جنت البقیع ہے، بیچ میں ریاض الجنت ہے، ادھر بہت پہاڑ جنت کا، ادھر وادی عقیق جنت کی۔ تو پھر میری زبان نے بھی کہہ دیا کہ المدینہ جزء من الجنہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ اس لیے جنت میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا، مدینے میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ مدینہ آج بھی پاک ہے، کل بھی پاک رہے گا، محفوظ بھی رہے گا۔ مکہ محفوظ نہیں ہے، کعبے کو گرا دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں سے وہ ٹھیکڑے بے ایمان کافر کعبے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے رب کے کعبے کے اینٹوں کو توڑ رہا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لشکر ہے، لہذا کعبہ بھی گر جائے گا لیکن میری عبادت کا مرکز پھر بھی یہی کعبہ رہے گا، کیونکہ ہم پتھر کے پجاری نہیں، ہم مولا کی تجلیات کے پجاری ہیں۔ اللہ کی تجلیات کسی کعبے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، لیکن میرے آقا کا شہر مدینہ پھر بھی محفوظ رہے گا، نہ دجال جائے گا، نہ طاعون جائے گا، نہ کوئی اور فتنہ جائے گا، فرشتے پہرے دار لگ جائیں گے، اللہ کسی کو اندر جانے نہیں دے گا۔ اس لیے یہ مدینہ ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا
میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ مراقبہ کر آیا ہوں بغداد شریف کے اندر. ایسا میرے ساتھ تھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, سری سکتی رحمت اللہ علیہ, ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ, منصور حلاج رحمت اللہ علیہ, بشر حافظ رحمت اللہ علیہ, حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ, اور اسی طرح حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ, شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام یوسف رحمت اللہ علیہ, امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ بن جابر رضی. ساری ہستیاں بغداد میں یا مدینہ الاولیاء ہے یا عراق الانبیاء ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مدینے کی شان زیادہ یا مکہ کی شان زیادہ؟ میں نے کہا میرے سے کوئی پوچھتا میں بڑا کم علم ہوں, میں تو بتا دیتا مکہ کی شان زیادہ ہے, کیونکہ پہلا گھر دھرتی پہ بنا اللہ کا, بیت اللہ مکہ میں ہے, کعبہ مکہ میں ہے. میں یوں کہہ دیتا کہ حجر اسود بھی تو مکہ میں ہے, بلکہ زمزم کا کنواں بھی تو مکہ میں ہے, مقام ابراہیم مکہ میں ہے, طواف مکہ کہیں بھی طواف نہیں ہوا, بیت المقدس میں کبھی طواف نہیں ہوا, طواف شروع سے بیت اللہ کا ہوتا ہے. ہر نبی کی حاضری مکہ میں ہے, صفا مروہ مکہ میں ہے, عمرہ مکہ میں ہے, حج بھی مکہ میں ہے, منا عرفات و مزدلفہ میدان عدل مکہ میں ہے, اور دو نبیوں کی قربانی مکہ میں ہے, آمنہ کے لال کی ولادت بھی مکہ میں ہے, قرآن کا نزول بھی مکہ میں ہے. میں تو مکہ کی شان بتاتا, لیکن عاشق کا جواب سنو. عاشق کہتا ہے جب تک محبوب مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی, جب آپ مدینے آ گئے اب مدینے کی شان زیادہ ہے. یہ ہمارے عقابے کا الفاظ ہے. پھر پوچھا گیا یہ بتائیں کہ مدینے کی شان زیادہ یا جنت کی شان زیادہ؟ پھر عاشق نے جواب دیا جب تک محبوب مدینے میں ہے مدینے کی ہی شان زیادہ ہے, جب آپ جنت چلے جائیں گے پھر اللہ جنت کی شان بھی بڑھا دیں گے. جب تک آپ مدینے میں لولا کا ما خلقت الافلاک کا, میرا محبوب اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے نہ آسمان ہوتا, نہ چاند ہوتا, نہ ستارے ہوتے, نہ آدم ہوتا, نہ وما خلقت آدم وما خلقت الجنت والنار, نہ جنت ہوتی, سب کچھ محبوب خدا دے گا. فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے پوچھا گیا کہ جنت کی شان زیادہ یا مدینے کی شان زیادہ؟ انہوں نے فرمایا جب تک محبوب مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ ہے. تو شاعر نے کہہ دیا کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا, مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. اللہ آپ سب کو مدینہ دکھا, آمین. صحابی گھر گئے, بیوی سے کہا کھانا دو, نے کہا کھانا نہیں ہے. وضو کیا, مسجد نبی میں چلے گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, صلاۃ الحاجات, دعا مانگی, اللہ کھانے کو نہیں ہے کہاں سے مانگے. دعا مانگ کے یقین دے کے دوڑ کے بیوی کے بعد کچھ چیز کھانے کی ہے, انہیں کہ نہیں ہے. پھر گئے 2 رکعت نماز پڑھی, پھر بھاگ گئے, اب کچھ چیز کھانے کی ہے, انہیں کہا اب بھی نہیں ہے. خود جاتے ہو خالی ہاتھ آ جاتی ہو, کہاں سے آئے گا؟ صحابی نے سوچا کہ میرے وضو میں کمی ہوگی, یا میری نماز کے سجدے میں کمی ہوگی, یا میرے اٹھنے والے ہاتھوں میں کمی رہ گئی, یا مانگنے والے الفاظ میں کمی رہ گئی. مانگا تو مولا سے تھا, وہ عطا کیسے نہ کرے. پھر وضو کیا, پھر نفل پڑھے, پھر جب گھر آئے تو دیکھا گھر کے اندر چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے, اور بیوی بھاگ رہی ہے, گھر کے برتن بھرے جا رہی ہیں. برتن والا شہر جو ہے, گھر کے برتن سارے بھر گئے. صحابی بھی شامل ہو گئے. جب سارا گھر میں آٹا ہی آٹا, اب جگہ ہی نہیں بچی کہیں پاؤں رکھنے کی. صحابی رسول پھر مسجد نبوی میں دوبارہ چلے گئے, جا کے 2 رکعت نماز پھر پڑھی,
پھر اللہ سے التجا کر دی، اللہ اب اس ٹنکی کو بند کر دیں، اب تو گھر میں پاؤں کی رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی ہے۔ آخر اسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا میرا صحابی اگر تم یہ دعا نہ کرتا کہ اللہ اس کو بند کر دے تو قیامت تو آ جاتی، یہ چکی چلتی رہتی، آٹا بھی نکلتا رہتا۔ اللہ سے مانگنا ہو تو پھر یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ 4 اصول ہیں دعا کی، آخری بات ہے، 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول دعا کا یہ ہے، یاد رکھنا کہ پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے اور اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ دوسرا اصول ہے توجہ سے مانگی جائے، اخلاص سے مانگی جائے۔ تیسرا اصول دعا کا یہ ہے کہ پورے یقین سے مانگی جائے۔ یقین کہتا ہے جیسے بچے کو ہوتا ہے، سکول جا رہا ہے بچہ، مجھے پورا یقین ہے، مجھے فیس کا کوئی پتہ نہیں ہے، باپ ہی دے گا، یقین ہے نا، بچے کو یقین ہے، وردی باپ لے کے آئے گا، جوتا باپ لے کے آئے گا، فیس باپ دے گا، روٹی باپ لائے گا، کھانا، مجھے کسی چیز کا فکر نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ پہ پورا یقین رکھ کے جیتا ہے، ہم بھی اپنے مولا کو اسی کا یقین رکھ کے جیئیں کہ جو میرے مقدر کا رزق ہے اللہ میرے در پہ پہنچا کے ہی رہے گا۔ فرمایا پورے یقین سے مانگا جائے۔ اور چوتھا اصول دعا کا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت پہ شک نہ کیا جائے کہ میری تو رب نے سنی ہی نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے میری رب نہیں سنتا، پتہ بھی کیا جاتا ہے، اچھا نہیں سنتا، اب میں کیوں مانگوں جب نہیں سنتا؟ یہ شیطان تجھے عظیم نعمت سے معروم کر رہا ہے۔ اللہ مانگنے والوں سے تو خوش ہوتے ہیں، اور تیرے در پہ بندہ 3 دن مسلسل مانگنے آنے لگ جائے، تیسرے دن تو بھی جوتا اٹھا لے گا، ڈنڈا اٹھا لے گا کہ تجھے اور دروازہ نظر نہیں آتا، روز میرے ہی در پہ کیوں آتا ہے؟ میں اپنے مولا پہ قربان جاؤں۔ رب اپنے بندے کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو میرے در پہ روز کیوں آتا ہے، بلکہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ کا در چھوڑ جائے۔ اللہ فرماتے تو نے میرا در چھوڑا کیوں ہے، میں نے تجھے نا امید کب کیا ہے؟ پھر وہ دعا کہاں جاتی ہے مولا؟ فرمائے وہ دعا جب تو گھر سے باہر نکلا، 10 بندے مر گئے، تیری جان بچ گئی، اسی دعا کے بدلے میں لوگ بھوکے سوئے، تو پیٹ بھر کے سویا، اسی دعا کے بدلے میں، اسی دعا کے بدلے میں بیٹا دیا، اسی دعا کے بدلے میں بیٹا عالم بنا دیا، اسی دعا کے بدلے میں بیٹا درویش بنا دیا، فقیر بنا دیا۔ یہ جو حضرات بیٹھے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے خود نیک نہیں بن گئے، ان کے پیچھے بھی کسی کی ماں نے آدھی رات اٹھ کے دعا مانگی ہوگی۔ ہمارے مکی صاحب بیٹھے ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک پوچھے ان کی والدہ خود لنگر کی طلباء کی روٹیاں پکاتی رہی ہیں، ہم بھی کھا کے آئے ہیں۔ ان کی والدہ کتنی خدمات کر کے اللہ کی طرف چلی گئی ہیں۔ ان کی ہمشیرہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، ساری زندگی بچوں کی خدمت کی ہے مدرسے کے طلباء کی۔ بھئی حقیق بنو، خدمت کا مادہ جذبہ پیدا کرو، کیونکہ یہ سارا دین خدمت کا نام ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو تبلیغی جماعت والوں سے جا کے یہ درس لے آؤ کہ خدمت سے کیا ملتا ہے، رب ملتا ہے۔ ریمنڈ کا اجتماع قریب ہو، جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ پورا سندھ تیار ہے نا؟ اللہ ریمنڈ کی برکت کی حفاظت فرمائے، اللہ اس قرآن کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میرے نہایت فلسطینی مسلمان، اللہ ان کی آپ مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم تو بے بس و لاچار ہیں، یا اللہ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، ہماری آواز دیوار سے پیچھے نہیں جاتی۔ اللہ دلوں کے بھید سنتے ہیں۔ میں اکیلا مانگنے والا نہیں، مشرق سے مغرب تک تیرے چاہنے والے اور شاہ ولی اللہ اولیاء اللہ سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، گنبد خضرا کے سائے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تیرے آسمان میں اتنی بڑا ظلم نہیں دیکھا ہوگا، اللہ تیرے سورج میں اتنی بڑا ظلم نہیں دیکھا ہوگا جتنی ظلم آج اس صدی کا، اس دور کا اسرائیل جو بڑا دجال اعظم ہے اس نے برپا کر رکھا ہے کہ ہتے مسلمان بچوں کو اور ان کے اوپر کیمیکل ڈال کے اور اس طرح سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو
یہ اگر محفوظ مسلمان وہاں نہیں ہے تو مسلمان پھر یہاں کا بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے کجسد واحدہ، ایک بدن کی مثال ہے، ایک آنکھ میں درد ہو تو دوسری میں بھی تکلیف ہوتی ہے، ایک ناخن میں تکلیف ہو تو پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بھلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن دعا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے مصلی کو دکھا سکتے ہیں، اللہ سے فریاد کریں۔ وہ فرشتے ہمیں معلوم ہے، اصحاب بدر کی مدد کے لیے جو آئے تھے آج بھی دھرتی میں موجود ہیں، وہ بھی اگر نہ ہو تو میرے رب کا سارا نظام موجود ہے۔ یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کافر ہو کے اہل حق کے اوپر چڑھ دوڑے؟ ہماری کوئی کمی کوتاہی ضرور ہے، اس لیے اس کی اصلاح کریں۔ ہم سب توبہ کریں گے، توبہ کر کے رب کو منائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اول بھی قریب آزاد ہونے والا ہے، میں اور آپ انشاءاللہ کہ میرے اول کے اندر جا کے عبادات ضرور کر کے آئیں گے۔ میں توبہ کے 2 جملے پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسکین پرشید کا سالانہ اجتماع مارچ کے پہلے ہفتہ اتوار میں ہوگا انشاءاللہ۔ اسی سے پہلے جمعرات جمعہ جو ہے وہ ہمارا بلند شریف کا اجتماع ثابت ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات کو میں نے بھی قدر کی بھی دعوت دے دی ہے، اور قدر کی اگلے سال میں مشورہ کر کے رکھیں گے۔ اس سال ہم نے یہ طے کر دیا ہے، تو توبہ کے کلمات تمام ساتھی جلدی سے پڑھنے پڑے۔ بسم اللہ